بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم عام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو کا 8واں سبق جشن آزادی مبارک پڑھیں گے۔ علی اپنے بستر پہ نیند کے مزے لے رہا تھا کہ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اسکول جانے کی تیاری کرو۔ آج 14 اگست ہے اور تمہارے اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہے۔ یہ سنتے ہی علی فوراً بستر سے نکلا، تیار ہو کر اپنے پالتو مٹھو میاں کے پنجرے کی جانب آیا۔ پنجرے میں رکھی پیالیوں میں پانی اور روٹی کے ٹکڑے ڈالے اور پنجرہ بند کر دیا۔ پھر اپنے امی ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اتنے میں اسکول کی بس آ گئی۔ اسکول پہنچ کر علی نے دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی۔ قائد اعظم، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور دوسرے قومی رہنماؤں کی بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اس کے سامنے تھوڑی دیر میں سب بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تقریب کے آغاز کا اعلان کیا گیا۔ سب سے پہلے دوسری جماعت کی ایک طالبہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس کے بعد بچوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریریں کیں اور ملی نغمے پیش کیے۔ اس کے بعد ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے اپنی تقریر میں کہا، بچوں، 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 سے پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا۔ آزادی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کے پیغام کام کام اور بس کام پر عمل کرتے ہوئے دل لگا کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیارے وطن کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن کو قیامت تک قائم رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کے بعد تمام بچے اور اساتذہ کھڑے ہوئے اور مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ آخر میں بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد سب بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کو چل دیے۔ گھر آ کر علی نے تقریب کے بارے میں اپنی امی کو بتایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ اسی دوران علی کی نظر میاں مٹھو کے پنجرے پر پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کا وہ جملہ گونجنے لگا، 14 اگست 1947 سے پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ میاں مٹھو کے پنجرے کی طرف لپکا اور پنجرہ کھولتے ہی کہا، مٹھو، آج سے تم بھی آزاد ہو، جشن آزادی مبارک۔ میاں مٹھو پنجرے سے نکلا اور اڑ کر سامنے دیوار پر جا بیٹھا اور علی کی طرف دیکھتے ہوئے ٹیں ٹیں کرنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو جشن آزادی مبارک۔ اب صفحہ نمبر 27 پہ مشق دیکھیے، بولنا، زبانی جواب دیجیے۔ ہم یوم آزادی کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 14 اگست کو۔ آزادی کیوں ضروری ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ سرگرمی نمبر 1، لکھنا، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ جشن آزادی والے دن اسکول کا منظر کیسا ہو گیا تھا؟ پورا اسکول پرچموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ بے، علی نے پنجرے کا دروازہ کیوں کھولا؟ مٹھو کو آزاد کرنے کے لیے۔ سرگرمی نمبر 2 دیکھیے، لکھنا، سبق کے مطابق دیے گئے لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، علی بستر پہ ڈیش کے مزے لے رہا تھا۔ علی بستر پہ نیند کے مزے لے رہا تھا۔ بے، جوں ہی وہ ناشتے سے فارغ ہوا، اسکول کی بس آ گئی۔ جیم، اسکول کے میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ دال، ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کے بعد سب نے مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ سرگرمی نمبر 3، دیکھنا اور لکھنا، درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ جھنڈیاں، جھنڈی، تقریریں، تقریر، کرسیاں، کرسی، پنجرے، پنجرہ، قطاریں، قطار۔
صفحہ نمبر 28 پر دیکھیے سرگرمی نمبر 4 دیکھنا اور لکھنا درج ذیل الفاظ کے مؤنث لکھیے دھوبی دھوبن شاعر شاعرہ درزی درزن استاد استانی۔ سرگرمی نمبر 5 دیکھنا اور لکھنا درج ذیل الفاظ کو ان کے متضاد یا الٹ سے ملائیے۔ لفظ متضاد آزادی غلامی آغاز انجام جلدی دیر جانا آنا اٹھو بیٹھو صبح شام۔ سرگرمی نمبر 6 دیکھنا اور لکھنا درج ذیل جملوں کو اپنی کاپی پر خوشخط لکھیے۔ نمبر 1 آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ہمیں آج کے بعد یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم وطن کی حفاظت دل و جان سے کریں گے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔